السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ احترام و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری جہان کے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانے عقیدت و محبت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، ہم اور آپ ہر سال کی طرح ان سال بھی سیدنا و مرشدنا جانشین سرکار مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کہ عرس سراپا قدس کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ یہ ہزار کا مجمع، جس میں ایک بڑی تعداد اساتذہ ذوی الاحترام، علماء کرام، خطباء اسلام، شعراء اسلام اور طالبان علوم نبویہ کی ہیں۔ آپ ہندوستان میں جلسوں کو، آراس کی محفلوں کو اکثر دیکھتے ہیں، لیکن جتنی بڑی تعداد میں علماء اور طلباء اور مشائخ اور سادات کرام بریلی شریف میں آپ کو نظر آتے ہیں، شاید اتنی بڑی تعداد میں دوسری جگہوں پہ بہت کم دیکھنے کو ملے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ بریلی شریف میں کوئی روایتی عرس نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارا مرکز ہے۔ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت بریلی شریف سے کل بھی ہو رہی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ سے پہلے امام المتکلمین حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ، اور ان سے پہلے امام العلماء حضرت علامہ رضا علی شاہ رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ، جو قائدین تحریک آزادی میں شمار کیے جاتے ہیں، ان حضرات کے زمانے ہی سے بریلی شریف کو مرکزیت اور پورے متحدہ ہندوستان میں جو فوقیت اور تذکرہ رہا ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس زمانے سے لے کر کے آج تک پوری قوم اور امت مسلمہ اہل سنت و جماعت جس نظر سے اور جس نگاہ سے بریلی شریف اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کو دیکھتی ہے، وہ آپ سب کے اوپر ظاہر و باہر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد سرکار حجت اسلام، اور سرکار حجت اسلام کے بعد سرکار مفتی اعظم نور اللہ مرقدہ، پھر مفسر اعظم، اور پھر زمانہ آتا ہے سیدنا و مرشدنا حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کا۔ آپ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی علمی گھرانے ہیں، آپ دیکھیں گے کسی گھرانے میں ایک کوئی شخصیت پیدا ہوتی ہے اور اس شخصیت کے نام پر لوگ اسے جانتے اور پہچانتے ہیں، اس کے بعد کے لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، لیکن اتنا لمبا عرصہ کہ جہاں پوتا پر نواسا، یہ ایک طویل سلسلہ ہے۔ تقریباً 200 سالوں سے بریلی شریف اپنی علمی اور دینی خدمات کی بنیاد پر جانا اور پہچانا جا رہا ہے۔ یہی عزت و شہرت بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہو یا حجت اسلام کا زمانہ ہو یا مفتی اعظم کا زمانہ ہو
یا سرکار تاج الشریعہ کا زمانہ ہو، جہاں ایک طرف لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا رجحان عوام اہل سنت ہی نہیں بلکہ خواص کا رجحان بریلی شریف کی طرف رہا، اعلیٰ حضرت کی طرف رہا، مفتی اعظم کی طرف رہا، تاج الشریعہ کی طرف رہا، اور آج کے زمانے میں ہم سب کے قائد اہل سنت جانشین و شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ شاہ مفتی محمد اسد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکتہم العالیہ کی طرف ہے۔ یہی اہمیت، یہی عظمت اور یہی مقبولیت بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب کل بھی تھی اور آج کے زمانے میں بھی ہے۔ ابھی آپ نے سنا، میں نے خود اپنے کانوں سے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے کہ براہ راست تو بریلی شریف کی مخالفت تو نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں نے حضور تاج الشریعہ کے زمانے میں کہا کہ تاج الشریعہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنے باصلاحیت ہیں، وہ چاہتے تو کوئی علمی کام کر دیتے، لیکن ابھی آپ کے سامنے نقیب جلسہ نے بتایا، حضرت کے فتووں کا تذکرہ کیا، ان لوگوں نے حاشیہ بخاری حضور تاج الشریعہ کا نہیں پڑھا، انہوں نے میرات النجزیہ جیسی کتاب نہیں پڑھی، شمول الاسلام کو نہیں پڑھا، حضور تاج الشریعہ نے تقریباً 2 درجن سے زائد عربی اور اردو میں کتابیں لکھیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کا اتنا عظیم کارنامہ جامعۃ الرضا کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، تقریباً 25-30 سالوں کا عرصہ گزر رہا ہے، 25-30 سالوں میں کوئی مدرسہ اور کوئی کالج اتنی جلدی ترقی نہیں کرتا ہے جو حضور تاج الشریعہ کی زندہ کرامت ہے کہ آپ نے مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا۔ آج عالم یہ ہے کہ دنیا سنیت میں جامعۃ الرضا کا جو تعلیمی اور علمی نظام ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں تاج الشریعہ کے بعد کہ قائد ملت کیا کر رہے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں قائد ملت کیا کر رہے ہیں۔ آپ سے تو ایک جھوپڑی نہیں بن پاتی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے بارے میں تو بتائیں۔ تاج الشریعہ کے شہزادے جامعۃ الرضا کو چلانا، 1000 جہاں طلبہ پڑھ رہے ہو، 50 کی تعداد میں جہاں باصلاحیت اساتذہ پڑھا رہے ہو، آپ ذرا سوچئے کوئی مدرسہ کھول لیجئے، مدرسے والے کہتے ہیں اچھا مدرس نہیں مل رہا ہے، جس کو رکھیے 6 مہینہ رہتا ہے، 6 مہینے کے بعد چلا جاتا ہے یا مدرسے کا ناظم اسے نکال دیتا ہے۔ یہ حضور قائد ملت، قائد اہل سنت، قاضی القضات کا اخلاص ہے اور ان کی وسعت ترقی ہے کہ 50 کی تعداد میں اساتذہ ہیں، لیکن بھی آپ نہیں سنتے ہیں کہ یہاں سے کسی مدرس کو نکالا جا رہا ہے یا کوئی مدرس چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ قاضی القضات کا مقام آپ ذرا سوچئے کہ جو جامعۃ الرضا جیسا ادارہ چلا رہا ہے کیا وہ خدمتیں انجام نہیں دے رہا ہے؟ جو مرکزی دارالفتہ کی نظامت کر رہا ہے وہ خدمتیں نہیں انجام دے رہا ہے؟ جو جماعت جس کو پوری دنیا میں جس کو کسی پرچار پرسار کی ضرورت نہیں ہے، جماعت رضائے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، کسی زمانے میں اعلیٰ حضرت نے اسے چلایا، صدر اللہ فاضل جیسے لوگوں نے چلایا، مفتی اعظم جیسے لوگوں نے چلایا، حجت الاسلام نے چلایا، مفسر اعظم نے چلایا، تاج الشریعہ نے چلایا۔ جس جماعت رضائے مصطفیٰ کی باغ ڈور اور سرپرستی و صدارت حضور قائد ملت فرما رہے ہیں، آپ بتاؤ کون کر رہا ہے؟ جماعت رضائے مصطفیٰ کیسے کیسے کارنامے انجام دیتی ہے یہ جماعت آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو تو صرف اعتراض کرنا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہ کون ایسا منصب ہے جو قائد ملت کے پاس نہیں ہے؟ قاضی القضات اعلیٰ حضرت تھے، اعلیٰ حضرت نے پورے متحدہ ہندوستان کا قاضی حضور صدر الشریعہ کو بنایا تھا، حضور تاج الشریعہ قاضی القضات کے منصب کے پاس تھے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے، چھوٹے موٹے نہیں، ارے جن لوگوں سے لوگ پڑھ کر کے آ رہے ہیں وہ لوگ ان کے شاگردوں در شاگردوں میں آتے ہیں، ایسے لوگوں نے حضور قائد ملت کو قاضی القضات کا منصب پیش کیا، وہ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ آدمی اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ ہمیں علامہ کہا جائے، ہمیں مفتی کہا جائے، لیکن قائد ملت کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ تعریفوں پہ تعریفیں کرتے ہیں، جس کی دست بوسی قدم بوسی کے لیے روزانہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے،
حال بھر جاتا ہے، جدھر جاتے ہیں بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، لیکن قائد ملت کو اس کی پرواہ نہیں ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ مرکز کا جو پیغام ہے، مرکز کا پیغام یہ ہے کہ صحیح کو صحیح کہا جائے، غلط کو غلط کہا جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے باپ نے فتویٰ دیا، بیٹا بدل دیتا ہے، ایسے بیٹے ہوتے ہیں، دادا نے فتویٰ دیا، پوتے بدل دیتے ہیں، لیکن یہ قائد ملت ہے کہ جو فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا، وہی فتویٰ حجت اسلام نے دیا، وہی فتویٰ مفتی اعظم نے دیا، وہی فتویٰ تاج الشریعہ نے دیا، وہ چاہے جتنے بڑے لوگ ہوں جن کے خلاف تاج الشریعہ نے فتویٰ دیا ہے، قائد ملت نے ان سے سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ وہی کہتے رہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا۔ اعلیٰ حضرت نے ہی تو کہا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ حضور تاج الشریعہ اپنوں کے درمیان میں بولنے والے کا نام نہیں ہے۔ میں نے دیکھا یہ 2002 کی بات ہے غالباً، جب بغداد شریف میں پڑھ رہا تھا، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ظہر سے پہلے حضور تاج الشریعہ اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ فاتحہ خوانی کے لیے گئے، مزار شریف میں داخل ہوئے، اتنے میں اذان ہو جاتی ہے۔ وہاں کے جو امام صاحب تھے شافعی المسلک تھے، عرب کے لوگوں کا حال چال آپ جانتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی برکت ہے کہ یہاں کے علماء اور اماموں کے چہروں پہ داڑھیاں نظر آ رہی ہیں اور ہمارے سروں پہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں۔ آپ جا کے عرب ملکوں کا جائزہ لیجئے، وہاں کے مولوی، وہاں کے امام پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، جمعہ کے دن آتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، انہوں نے جبہ اور عبا پہن لیا، بناوٹی امامہ رکھ لیا، ان کو امامہ باندھنے کی فرصت نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت جیسے بزرگوں کی اور ان کے خاندان کی برکت ہے، یہاں کے علماء کا تسلب ہے کہ آج علماء کے لباس میں سنت رسول میں نظر آ رہے ہیں۔ تاج الشریعہ وہاں گئے، معلوم ہوا کہ جو یہاں کے امام صاحب ہیں شیخ بکر، ان کی داڑھی مکمل نہیں ہے، خشخشی داڑھی رکھے ہوئے ہیں۔ آج ایسے سنی مولوی نظر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھنا ایک مشت یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھنا یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، داڑھی رکھنا چاہیے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، مفتی اعظم نے فرمایا، ہمارے تمام علماء نے کہا کہ جو ایک مشت داڑھی کم رکھتا ہے وہ فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ کو معلوم ہوا کہ یہاں کی مسجد کے امام کی داڑھی مکمل نہیں ہے، آپ مزار شریف کے اندر ہی رہے، حالانکہ وہ امام صاحب کوئی مولوی نہیں تھے، کوئی ایسے ویسے امام صاحب نہیں تھے، بلکہ وہ ممبر پارلیمنٹ بھی تھے، وہ نماز پڑھاتے رہے، لیکن حضور تاج الشریعہ دربار غوث اعظم میں آپ فاتحہ خوانی کرتے رہے۔ جب ان کی نماز ختم ہوئی تو آپ مزار سے باہر نکل کر کے آئے اور آپ نے آ کر کے صحن مسجد میں اپنی جماعت قائم کی اور آپ کے ساتھ لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ وہ تاج الشریعہ ہے۔ مصر میں جب آپ پڑھ رہے تھے، ابھی آپ نے سنا کہ مصر سے جو پڑھ کر کے آتا ہے کچھ نیا ہی گل کھلاتا ہے، کرنے کو تو کچھ نہیں ملتا ہے، نام میں اظہری کیا لگا، بہت سارے لوگوں نے اپنے بیٹوں کا اظہر میں نام لکھا دیا۔ اس لیے نام لکھایا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ حضرت علامہ اظہری میاں صاحب اظہری ہونے کی وجہ سے مقبول ہے۔ لوگوں نے اظہر بھیجا، ناموں میں اظہری لگا، لیکن وہ کہاں چلے گئے اظہری؟ کوئی پان بیچ رہا ہے، کوئی چائے بیچ رہا ہے، کوئی لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ سنو، اظہری نام میں لگا لینا آسان بات ہے، تاج الشریعہ بن کے دکھانا یہ ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے تاج الشریعہ بناتا ہے۔ جو عزت تاج الشریعہ کو حاصل ہے، قائد ملت کو حاصل ہے، وہ ایمان کی بنیاد پر، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ سوشل میڈیا اور فوٹوگرافی اور چاپلوسوں کی چاپلوسی کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تاج الشریعہ کو عزت عطا فرمائی ایمان کی بنیاد پر، حق بولنے کی بنیاد پر۔ بلا شبہ جو کام کسی زمانے میں اعلیٰ حضرت نے انجام دیا، مفتی اعظم نے انجام دیا، تاج الشریعہ نے انجام دیا، وہی کام آج قائد ملت کر رہے ہیں۔ تمام مناصب عزت کی کون سا وہ شعبہ ہے کہ جو شعبہ قائد ملت کے پاس نہیں ہو؟ آدمی مالدار نہیں ہے تو مالدار کو دیکھ کے حسد کرتا ہے، آدمی عزت و جاہ والا نہیں ہے، عزت و منصب والے کو دیکھ کے حسد کرتا ہے، آدمی کے پاس دولت نہیں ہے، دولت مند کو دیکھ کر کے حسد کرتا ہے، آدمی کے پاس کام نہیں
ہے, کام والے کو دیکھ کے حسد کرتا ہے. بتاؤ کون سی چیز ہے جو قائد ملت کے پاس نہیں ہے؟ اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ چاہے ہندوستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, وہ تنہا نظر آتے ہیں, اکیلا نظر آتے ہیں, ایک نظر آتے ہیں. آخری بات عرض کر رہا ہوں, حضور تاج سیدہ مصر میں تھے, وہاں یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا. ظاہر ہے یونیورسٹیاں کسی خاص آدمی کی نہیں ہوتی, گورنمنٹ کی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں. وہاں پروگرام میں کوئی نہ کوئی سرکاری ادھیکاری آتا تھا. اس موقع پر ایک لیڈی آفیسر کو بھیجا گیا. وقت کی ایک لیڈی آفیسر آتی ہے اور وہاں کے تمام طلبا, مختلف ملکوں کے طلبا ہیں, دو رویا کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ لیڈی آفیسر وقت کی وہ منتری یا جو بھی رہی ہو, وہ گزرتی جاتی تھی اور تمام لوگ جتنے طلبا تھے سب اس سے ہاتھ ملاتے تھے. حضور تاج الشریعہ میں لائن بھی کھڑے تھے, اور ہندوستان کے ایک اور عالم علامہ شمیم احمد صاحب چھپروی ازہری جو ماریشس میں رہتے تھے وہ بھی رہتے تھے. ان کے پاس جب وہ عورت آئی اور اس نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے مارے گھبراہٹ میں کہ یونیورسٹی کا یہ پروگرام ہے, ہاتھ نہیں ملایا تو کوئی کارروائی نہ ہو جائے. انہوں نے ہاتھ ملا لیا. جب وہ عورت آگے بڑھی, حضور تاج الشریعہ کے سامنے پہنچی اور ہاتھ بڑھایا, ہزاروں طلباء کی بھیڑ نے دیکھا اور اس عورت نے بھی دیکھ کر کے محسوس کیا کہ یہ طالب علم ہے, یہ کوئی مسلمان ہے, یہ کوئی عالم ہے. ہاتھ بڑھایا اس لیڈی ادھیکاری نے, لیکن تاج الشریعہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا, سر جھکا لیا. اس عورت نے چہرہ اٹھا کر کے آپ کے نورانی چہرے کی طرف دیکھا, آگے بڑھ گئی. اس کے بعد جانتے اتنے ہی پر بس نہیں ہے, بلکہ حضور تاج الشریعہ نے مولانا شمیم اظہری صاحب سے بات کرنا چھوڑ دیا, ان کے سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا. ایک موقع پہ مولانا شمیم اظہری صاحب آئے اور آ کر کے رونے لگے, کہنے لگے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ آپ عالم ہیں, آپ جانتے ہیں کہ غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا ناجائز ہے, اسے دیکھنا ناجائز ہے. آپ نے ایک غیر محرم عورت سے ہاتھ ملایا. مولانا شمیم صاحب کہتے ہیں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا, میں نے توبہ کیا, میں نے وعدہ کیا اور میں نے کہا کہ آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا. ہمارے بزرگوں کی دو سنت, تاج الشریعہ کی سنت یہ کہ غلطی کرنے والا چاہے ازہر میں پڑھتا ہو, چاہے ازہر سے پڑھ کر کے آیا ہو, غلطی کرنے والا چاہے جہاں کہیں بھی ہو, اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کی جائے گی. اور ہمارے بزرگوں کی یہ سنت ہے کہ غلطی ہو جائے تو رجوع کر لیا جائے. وہ مولانا شمیم اظہری صاحب نے بتایا, انہوں نے روتے ہوئے توبہ کیا اور وعدہ کیا کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. کیا آج ہمارے نوجوان فارغین یہ کر رہے ہیں؟ آج تو ہر مولوی صاحب آج فارغ ہو کے آتا ہے, وہ کہتا ہے ہم محقق ہیں. ہماری تحقیق یہ ہے, مفسر اعظم کو نئی تحقیق کی ضرورت نہیں, حجت اسلام کو نئی تحقیق کی ضرورت نہیں, حافظ ملت کو نئی تحقیق کی ضرورت نہیں. وہ سب مسلکی اعلیٰ حضرت کے پابند, فتاوی رسمیہ کے تابع اور بریلوی تھے. آج کسی کو مسلکی اعلیٰ حضرت پہ اعتراض ہے, کسی کو بریلوی کہلانے کے اعتراض ہے. تمہیں اعتراض ہو وہ ہو سکتا ہے, ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم کل بھی بریلوی تھے, آج بھی بریلوی ہیں, اور کل بھی ہم تاج الشریعہ کے پیروکاروں میں تھے. آج ہم خلیفہ ہیں, یہ خلیفہ ہے, یہ خلفاء بیٹھے ہوئے ہیں. خلیفہ بڑا بڑا لکھوایا جاتا ہے پوسٹر میں کہ ہم تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں, تاکہ نام بڑا ہو جائے, لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھیں. اگر خلیفہ باعزت ہو سکتا ہے تو جانشین کتنا بڑا باعزت ہوگا. وہ خلیفہ ہزاروں ہیں, جانشین ایک ہے, اور جانشین اس نے بنایا ہے جس کو زمانہ تاج الشریعہ کہتی ہے, جس کہتا ہے جس کو دنیا جانشین مفتی اعظم کہتی ہے. الحمدللہ ہم کل بھی بریلوی تھے, آج بھی بریلوی ہیں, اور اس لیے ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور قائد ملت کو عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کا فیضان جاری رکھے, ان کے حاسدین کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.